السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کا اسپیشل لیکچر قرآن کریم کی اس عبرت ناک سزا کے اوپر ہے جو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو دی گئی، جو مسلسل اللہ کے قوانین کی سرکشی کر رہے تھے۔ ایک نافرمانی ہوتی ہے، وہ سرکشی کر رہے تھے۔ اس کو ہم آگے چل کر واضح کریں گے۔ تو ان کو جو بندر بن جانے کی سزا دی گئی اور بڑی عبرت ناک سزا تھی، اس کے اوپر کچھ کمنٹس بھی آئے، کچھ فون بھی آئے۔ تو کمنٹس تو بڑے سخت تھے کہ اس سے تو بہتر ہے ملحد ہو جائیں، ایسا اللہ ہے تو ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے۔ اس طرح کی بہت سخت باتیں کی گئیں اس کے اندر۔ میرے لیے یہ کوئی غیر متوقع چیزیں نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کوئی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہم ایسی چیزیں بیان کریں جس سے لوگ خوش ہوں۔ ہمارے چینل کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور اس میں مجھے ذاتی طور پر کافی نقصان بھی اٹھانے پڑے ہیں، لیکن یہ میرا ایک پیشن ہے، میرا ایک مشن ہے۔ اس کو ہم ہر صورت جاری رکھیں گے، خواہ کتنا بھی اس میں نقصان ہو۔ پہلے میں ایک دو سوالوں کی جواب دے لوں۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ اقوام اللہ سے معاہدہ کیسے کرتی تھی؟ حالانکہ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، سوال کتنا سطحی سا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا خود بھی غور کریں یا کچھ لیکچر سن لیں ہمارے، تو ان کو جواب مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ قیامت کے حساب اور جزا کا عمل ہونا ہے قیامت کے دن، تو اس سے پہلے دنیا میں ہی سزا کیوں؟ قرآن کی روح سے سزا یہ جزا کا ایک حصہ ہے۔ جزا میں دونوں عمل ہوتے ہیں، اچھے عمل کا بدلہ اور برے عمل کا بدلہ، یہ دونوں ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سزا اور جزا کا جو عمل ہے، اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آخرت میں جا کے، وہ تو ہونا ہے، وہ تو حتمی ہوگا نا، لیکن اس کا سلسلہ اس دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، کچھ لوگ سزا سے بچ بھی جاتے ہیں، ان کو آخرت میں مل جائے گی، بچے گا کوئی بھی نہیں۔ لیکن اس کا جو سلسلہ ہے، اس کا جو سٹارٹنگ ہے، وہ اسی دنیا سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ اب سوال بنیادی کیا ہے کہ بندر بننے کی سزا کیوں دی گئی؟ ظاہر ہے یہ ذہن میں پیدا ہوتی ہے نا یہ بات کہ آخر اتنی کیا بات ہو گئی کہ چلے انہوں نے مچھلی کا شکار کر ہی لیا تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو سزا تو جرم کی نوعیت کے مطابق ہونی چاہیے نا، تو یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا کہ ان کو بندر ہی بنا دیا جاتا۔ اس کو ہم یہ واضح کریں گے قرآن کی روح سے، بنی اسرائیل کی روش سے متعلق، ان کے بیہیویئر سے متعلق، ان کے مائنڈ سیٹ سے متعلق، ان کے جرائم سے متعلق، ان کی سوچ اور ذہنیت سے متعلق۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 123 تک بنی اسرائیل کے متعلق مسلسل بیان ہے، اور یہ صرف بیان ہی نہیں بلکہ ان پر لگی چارج شیٹ بھی ہے۔ اس کا خلاصہ ہم پیش کرنے لگے ہیں، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، پھر آخر میں ہم ٹیکنیکلی وضاحت کریں گے کہ سزا کیوں دی گئی۔ اے بنی اسرائیل، میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، تمہیں آل فرعون سے نجات دی، اور تمہیں بری طرح عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں بچا لیا، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے آل فرعون غرق ہو گئے۔ جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا ان کی غیر موجودگی میں، اور تم ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے بچھڑے کو خدا بنا کر۔ اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور جب موسیٰ نے کہا، اے میری قوم،
تم نے بچڑے کو خدا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، سو اپنے پیدا کرنے والے کی حضور توبہ کرو، بس اپنے نفسوں کو قتل کرو، یعنی خود کو اللہ کے حکام کے تابع کرو۔ یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ یہاں پہ لفظی ترجمہ نہیں لیا جائے گا، ہم نے لفظی ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ نفس جو برائی پر ابھارتا ہے، شرک پر ابھارتا ہے، اس کا کلا کما کرو، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے روبرو نہ دیکھ لیں، ان کی ذہنیت دیکھیں، اللہ کو روبرو دیکھنا چاہتے تھے، تب تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں بجلی نے آ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں حیات نو دی تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر منہ اور سلوہ اتارا، مگر تم ناشکری کر کے ہمارا نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اللہ کا کیا نقصان کر سکتے تھے؟ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے تکلفی سے کھاؤ۔ یہ ارض مقدسہ کی بات ہو رہی کہ اس کو فتح کرو اور اس میں داخل ہو جاؤ، اور دروازہ میں جھکتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، پھر ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو جلد ہی اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں سے جو بات کہی گئی تھی انہوں نے اس بات کو بدل کر ایک اور ہی بات بنا ڈالی۔ قرآن اس کی ڈیٹیل نہیں دیتا کہ انہوں نے کیا بات بنائی، بس ان کے جرم کی نشاندہی کرتا۔ اس کے نتیجے میں ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ متواتر حکم عدولی کیے جا رہے تھے۔ اب دیکھ لیں ان کا سارا چار شیٹ ہے یہ ساری۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مار، اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر قوم نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسان یاد کرا رہا ہے۔ انہیں تاکید کی گئی کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اپنے حصے کا کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرنا۔ اور تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے زمین سے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم بہتر چیزوں کے بدلے کمتر چیزیں چاہتے ہو؟ یہی کچھ چاہتے ہو تو کسی شہر میں جا اترو، پھر جو مانگتے ہو تمہیں ملے گا۔ اس لیے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گھر گئے۔ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وادی سینا میں ان کو عسکری تربیت دے کے ارض مقدس فتح کرانا تھی اور یہ چیزوں کی فرمائشیں کر رہے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس اللہ کی آیتوں یعنی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کی نشانیوں کا بھی انکار، نبی اور نبیوں کو ناحق قتل بھی کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور اتنی کہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یہ ساری چار چیٹ۔ اور جب ہم نے تم سے کتاب اللہ پر عمل کرنے کا عہد لیا اور کوہ طور کو اٹھا کر تم پر معلق کر دیا، یہ نشانی اس لیے دکھائی کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس میں جو احکام ہیں انہیں خوب یاد رکھو تاکہ تم عذاب سے محفوظ رہ سکو۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، یعنی اللہ سے معاہدہ کر کے پھر گئے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے۔ اور تمہیں وہ لوگ بھی معلوم ہیں جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن زیادتی کی تھی، وہ مچھلی پکڑنے کا جو واقعہ ہے، خود ہی معاہدہ کیا کہ ہاں ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، خود ہی پھر بعد میں اس کی عیش شکنی کرنے لگے۔ تو ہفتہ کے دن زیادتی کی تھی۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس سزا کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور ان سے پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ عبرت بھی بنا دیا اور نصیحت بھی بنا دیا۔ اور نصیحت کن کے لیے؟ جو نافرمانی سے بچتے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ
تو ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ یعنی جس گائے کو وہ خدا بنا رہے تھے، انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو اسی گائے کو کہتا ہے کہ ہم ذبح کر دیں؟ تو ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ آگے سے وہ یہ کہہ رہے تھے، اور پھر گائے کو ذبح کرنے میں کتنے انہوں نے لیت و لال سے کام لیا، کیا کیا وہ بہانے تراش رہے تھے۔ آگے سنیں، موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جاہلوں میں سے ہوں کہ میں اس طرح کا مذاق کروں۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جس گائے کی تم پوجا کر رہے ہو اب اس کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے التجا کر۔ اب وہ گائے نہیں ذبح کر رہے تھے، بہانے بنا رہے تھے۔ کیسے؟ سنیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے التجا کر کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچڑی ہو، نہ بالکل چھوٹی ہو نہ بالکل بوڑھی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو۔ اب جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو۔ کہنے لگے اس کا رنگ کیسا ہو؟ کہا زرد رنگ کی شوخ رنگت والی، جو دیکھنے والوں کو خوشنما لگے۔ اس کا مطلب وہ اس طرح کی گائے کو خدا بناتے تھے، ان کو پھر نشانیاں بھی وہی دی جانے لگی، آگے بھی وہی چیز آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر مزید واضح کرو کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی مزید وضاحت کرو، کیونکہ وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں۔ کہہ رہے تھے گائے تو ایک جیسی ہے نا، ہم پر وہ مشتبہ ہو گئی کہ ذبح کس کو کرنا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، عیب سے پاک ہو، صحیح سالم ہو، کوئی داغ دبا نہ ہو۔ اب اسی طرح کی گائے کی وہ پوجا کرتے تھے، جس کو خدا بناتے تھے، پھر اس سے محنت مشقت کا کام نہیں لیتے تھے۔ قرآن ادھر اشارہ کر رہا ہے، اور وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو پھر ہماری جس گائے کو ہم نے خدا بنائے گی تو اسی کی بات ہو رہی۔ جب کوئی اور سوال نہ بن پایا تو کہنے لگے اب تو نے ٹھیک بتایا ہے۔ بالآخر انہوں نے اسے ذبح کر دیا، لیکن آگے قرآن کہہ رہا ہے لیکن وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس طاقت تھی، قوت تھی کہ انہیں ذبح کرنا پڑا، ورنہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ جب تم ایک شخص قتل کر کے اس میں جھگڑنے لگے، یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، تاکہ قاتل کا پتہ نہ چلے، لیکن جسے تم چھپا رہے تھے اسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ پھر ہم نے کہا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، وہ جو میت تھی نا، لاش، اس کے اوپر جو گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر ہیں، گویا کہ وہ پتھر ہیں، دل یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، یعنی اس قدر وہ پتھر دل ہو گئے۔ اور کچھ پتھر، آگے قرآن بتا رہا ہے، اور کچھ پتھر تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر نکل پڑتی ہیں، کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل پڑتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تم تو ان سے بھی زیادہ پتھر دل ہو گئے کہ تم پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اب مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کیا اب بھی تم یہود سے توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتے تھے، اس میں وہ تحریف کرتے رہے، جانتے بوجھتے الفاظ کو ان کی جگہوں سے بدلتے رہے تاکہ معنی کچھ سے کچھ ہو جائے۔ تو یہ ٹیمپرنگ وہ کتاب اللہ کے اندر کرتے رہے، اللہ کے کلام میں۔ جب وہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں، اب بیہیویئر دیکھ، تو انہیں دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور لیکن جب وہ ایک دوسرے کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ راز بتا دیتے ہو جو اللہ نے صرف تم پر کھولے ہیں، تاکہ وہ ان کو تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف بطور دلیل پیش کریں؟ تو کبھی ان کو اپنی کوئی راز کی بات نہ بتانا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے ہمیں اسپیشل راز دیے ہیں
جو کسی قوم کو نہیں بتانی چاہیے۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، انہی بنی اسرائیل میں، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں، اور وہ صرف وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے سکیں۔ یہ تھا جی ان کا کتاب اللہ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر، کہ وہ کتاب اللہ خود لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اس کی وجہ سے ان پر تباہی ہے، اور جو آمدنی وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے بربادی ہے۔ اب یہ سارے جیوز تو یہ کام نہیں کر رہے تھے نا، کتاب اللہ کو اپنے ہاتھ سے لکھنا، پھر اس کو بیچنا، اس سے آمدنی حاصل کرنا، یہ کون کرتے تھے؟ یہودی علماء اور مشائخ، اس میں وہ آگے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ نہیں چھوئے گی، اول تو ہم جہنم جائیں گی نہیں، اگر جائیں گے تو وہ گنتی کے چند دن، ہم اللہ کی چہیتی قوم ہیں تو ہم تو واپس جنت میں آئیں گے، جنت صرف ہمارے لیے، کسی اور کے لیے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، تو پھر چند آدمیوں کے سوا تم میں سے سب منہ موڑ کر پھر گئے۔ یہ عہد کرنے کے بعد ان ساری باتوں سے وہ پھر گئے، قرآن بتا رہا ہے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور نہ اپنے لوگوں کو جلا وطن کرنا، تم نے اقرار کیا، اور تم خود گواہ بھی ہو کہ تم نے اقرار کیا ہے، اللہ سے معاہدہ کیا ہے، پھر تم ہی وہ ہو کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرتے ہو، پھر ظلم اور زیادتی سے ان پر چڑھائی کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آ جائیں تو خود کو نیک ظاہر کرنے کے لیے ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے ہو۔ دیکھ لیں گے، چارج شیٹ دیکھیں آپ، کتنی ہولناک ہے۔ حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام کیا گیا تھا، جو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، وہ تو تم نے مانا نہیں۔ اب جب قید ہو کے آ گئے ہیں تو وقتی طور پر اچھا بننے کے لیے تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ تم نے ان کو گھروں سے نکالا ہی کیوں؟ ان کو جلا وطن ہی کیوں کیا؟ تمہارا اصل جرم جو ہے، تم اس سے باز کیوں نہیں آتے؟ یہ چیزیں کہیں جا رہی ہیں ان سے۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ کیا آج یہ کچھ ہم نہیں کر رہے کہ کتاب کی جتنی چیز ہمیں، جتنی بات ہمیں اچھی لگتی ہے وہ تو ہم مان لیتے ہیں، عمل اس پر بھی نہیں کرتے، اور جو چیز اچھی نہیں لگتی وہ تو پھر ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اس کا قرآن ہے، یا یہ اللہ ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ بالکل نہیں، اس سے تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہی روش ہے جس کے اوپر وہ چل رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئے، تباہ ہوئے، آج اسی روش کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور برباد بھی ہو رہے ہیں۔ کیا ہمارے حصے میں کیا ہے؟ کوئی سکون، کوئی امن، کوئی خوشحالی، کوئی ہے؟ ہر شخص رو رہا ہے، ہر شخص پریشان، مہنگائی کا عذاب اس پہ مسلط ہے، بد امنی کا عذاب ہم پہ مسلط ہے، کہیں سے کوئی سکون نہیں۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں تو ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں دھکیل دیا جائے گا۔ نہ دنیا میں کوئی ان کو فلاح مل سکی، نہ آخرت۔ آج ہمارا بھی شمار انہی میں ہی ہے، کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، پس ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، عذاب کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی، کہیں سے بھی انہیں مدد نہیں مل سکے گی۔
مل رہی ہے مسلمانوں کو کہیں سے بھی مدد. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد بھی پے در پے رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی. یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا تو تم نے تکبر ہی کیا اور اکڑ بیٹھے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر کچھ نبیوں کو تم نے جھٹلایا اور کچھ کو تو تم نے قتل ہی کر ڈالا، نبیوں کو قتل کر ڈالا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم حق بات نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے. وہ یہ کہنا چاہتے تھے. پردے پڑے ہوئے سے مراد یہ ہے، جس کو ہم نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. لعنت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان محروم ہو جاتا ہے اللہ کی رہنمائی سے، اس کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. اور وہ محروم ہو گئے، آج ہم بھی محروم ہیں. اس لیے وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. اور ہمارے میں بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں کتاب اللہ پر. ایرانی روایتوں کی بات نہیں ہو رہی، کتاب اللہ پر گن لیں. اگر تم واقعی مومن تھے، اب اگلا سوال ہے، اگر تم واقعی مومن تھے تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو تم کیوں قتل کرتے رہے؟ تم دعوے دار ہو نا ایمان کے، بتاؤ. اور موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا، پھر تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو ہی الہ بنا لیا، خدا بنا لیا، دیوتا بنا لیا. کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی ان یہود نے کوئی عہد کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پس پش ڈال دیا؟ یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح باتیں ہو رہی ہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا انہوں نے پس پش ڈال دی، اس عہد سے پھر گئے. اب یہاں پر ایک ایک عہد کی تفصیل قرآن نہیں دے رہا، جنرل بات کر رہا ہے. بلکہ ان میں سے اکثر تو اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے، یعنی اللہ کے عہد کو ماننا، اس کو فالو کرنا، اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے. اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا تو انہی اہل بیت کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پس پش ڈال دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے. آج ہم نے بھی کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا ہے جیسا کہ جانتے ہی نہیں ہیں. کتاب اللہ کی بات کرے کوئی سنے گا ہی نہیں، اٹھ کے چلے جائیں گے. اور وہ اس چیز کی پیروی کرنے لگے جو شیطان لوگ سلیمان کے دور حکومت میں پڑھتے تھے، جو بھی وہ جادو منتر پڑھتے تھے. کتاب اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. جو شیطان لوگ، جو جادوگر پڑھتے تھے، وہ جادو بنتا. اور اہل کتاب کا کہنا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. اب یہ بھی ایک جرم ہے ان کا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا، حالانکہ وہ اولاد کی خواہش اور ضرورت سے پاک ہے، سبحان ہے، پاک ہے. اور جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس اس کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کہہ چکے ہیں. ان سب کی ذہنیت اور سوچ ایک جیسی. یہ پوری ایک چارج شیٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب ہم آتے ہیں مخصوص وہ آیت جو جن کا ذکر بھی ہو چکا ہے اور یہاں پہ اس کو ہم کھولتے ہیں. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 ہے، 66 نمبر کی، اس میں نکال کا لفظ آ رہا ہے. نکال، اس کا مطلب ہوتا ہے عبرت، یعنی ہم نے اس سزا کو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 166 میں اتو کا لفظ ہے، جو ہم نے پیچھے ویڈیو کیا تھا نا، اس کے اندر اتو کا لفظ آ رہا ہے، یعنی انہیں ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا. پھر بھی جب انہوں نے سرکشی کی اور باز نہیں آئے اور نہ آنا چاہتے تھے تو تب انہیں نکال یعنی عبرت ناک سزا دی گئی. تو یہ لفظ نکال اور اتو، عین کے ساتھ ہے اتو، اس کو آپ نے
ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ قانونی الفاظ ہیں، چنانچہ انہیں عبرتناک سزا ان کی مسلسل سرکشی کی وجہ سے دی گئی۔ یہاں اتو کا لفظ بہت اہم ہے، اس کا مطلب صرف غلطی کرنا نہیں ہے بلکہ اکڑ جانا، مسلسل سرکشی اختیار کیے جانا، حد سے گزر جانا، حکم کو حکارت سے رد کر دینا، یہ ہے اس کا معنی۔ دیکھ لیں اتو کا لفظ اللہ نے کیسا لفظ سلیکٹ کیا ہے۔ انہیں بار بار تنبیہ کی جا رہی تھی۔ ان کا اصل جرم یہ تھا کہ اللہ کا واضح حکم موجود تھا، آزمائش واضح تھی، نصیحت کرنے والے موجود تھے، انہیں بار بار تنبیہ کی جا رہی تھی، وہ مسلسل سرکشی پر ڈٹے رہے، اس کے باوجود باز نہیں آئے۔ لہٰذا یہ شعوری سرکشی اور بغاوت کی عبرتناک سزا تھی۔ یہ ایسا ہی نہیں کہ مچھلی پکڑنے پر انہیں سزا دی گئی، پوری چارج شیٹ کو سامنے رکھی ان کی۔ اور سزا کے معاملے میں اللہ کی سنت یا اس کا قانون یہ ہے کہ جب حجت پوری ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی سنت ہے کہ جب حجت پوری ہو جاتی ہے، یعنی ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا جاتا ہے، اویئر کر دیا جاتا ہے، وارن کر دیا جاتا ہے، بار بار وارننگ دے دی جاتی ہے، جب آگاہی اور وارننگ کا عمل یا دورانیہ پورا ہو جاتا ہے اور مہلت کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یک لخت الساعت آ جاتی ہے، مصیبت کی گھڑی، سزا یا عذاب کی گھڑی، اس کو قرآن الساعت بولتا ہے۔ پھر وہ آ جاتی، پھر وہ ٹلتی نہیں کسی سے، وہ پیچھے جتنی بھی مہلت دی گئی وہ پھر یہ دوبارہ پھر نہیں دی جاتی، اس کا وقت ختم ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 66 میں ہے کہ پھر ہم نے اس سزا کو اس وقت موجود لوگوں اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے نکال یعنی عبرت بنا دیا۔ یہاں پر نکال کا لفظ ہے، تو یہ قانونی لفظ ہے، نکال، عبرت بنا دیا۔ سورۃ المائدہ میں ہے کہ جب موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ارض مقدسہ لکھ دی ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ اور پیچھے نہ ہٹنا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے خود ہی نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ تو ان میں سے دو صاحب فضل آدمیوں نے کہا کہ ان جباریوں پر یک بار چڑھائی کر کے شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جب ایک بار تم دروازے سے داخل ہو گئے تو پھر تم غالب آ جاؤ گے۔ اگر ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے حملہ کر دو۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم اس شہر میں ہرگز قدم نہیں رکھیں گے، لہٰذا اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں ہی جاؤ اور ان سے خود ہی لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ بیہیویئر چیک کریں آپ۔ یہ باتیں سن کر موسیٰ نے التجا کی، اے میرے رب میں اپنی ذات اور اپنے بھائی ہارون کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، پس ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان تفریق کر دے، ہمیں علیحدہ علیحدہ کر دے، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں پر 40 سال تک ارض مقدسہ حرام کر دی گئی ہے، اس دوران وہ زمین میں مارے مارے پھرتے رہیں گے، اس لیے اے موسیٰ ان نافرمانوں کی حالت زار پر افسوس نہ کرنا۔ یہ سورہ الاعراف میں ہے۔ اب قرآن کے یہ جو حقائق ہیں ان کو جاننے کے باوجود بھی اگر کچھ عقل مند لوگوں کو سزا سے متعلق اللہ کا یہ جو قانون ہے پسند نہیں آتا تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمارا کام تو اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، آگے لوگوں کی مرضی ہے اسے قبول کریں نہ کریں، ہم اس کے ذمہ دار یا اس کے جواب دہ نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔